اعلیٰ حضرت کا یہ دعائیہ شعر ہے: بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو. تو یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بلی گزرے ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں سے ہیں. تو انہیں اپنے زمانے کے لوگ، یعنی ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، مجنون سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے تھے. حالانکہ یہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھے. لیکن لوگوں کا کیا، کسی کو کچھ کہنے لگیں، کسی کو کچھ سمجھنے لگیں. لوگوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے، دنیا کو آپ سمجھ نہیں سکتے. دنیا تو بس ایک دھوکہ ہے. تو یہ اپنے زمانے کے ولی گزرے ہیں. تو ایک دن یہ حضرت ابو بکر، اس ٹائم کے جید علماء میں سے ایک تھے ابو بکر جو مجاہد تھے، ان کے پاس آئے. کئی علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے علماء بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی یہ آئے تو حضرت ابو بکر اٹھ گئے اور اٹھ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دے دیا. اب جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے سوال کر دیا: حضرت آپ کیوں اٹھ گئے؟ یہ دیوانہ انسان ہے، یہ پاگل انسان ہے، یہ تو آتا جاتا رہتا ہے. یہ آیا، آپ کیوں اٹھ گئے؟ آپ نے پھر پیشانی پر بوسہ دے دیا اور آپ نے پھر ماتھے پر بوسہ دے دیا. حضور کیا آپ کو اٹھنا چاہیے تھا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اٹھ گیا، میں نے حضور کو اٹھتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. آج ہی مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر میں نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ شبلی آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا. جب خواب میں نے یہ دیکھا تو اب یہ آئے ہیں تو ان کے آنے پر میں کھڑا ہو گیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، کیونکہ حضور نے بھی ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والوں کو اللہ والے ہی پہچان پاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں کو پہچان کر لیں، اللہ والوں کو جان لیں. ایسے نہیں کوئی جان سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا. اگر آج کل کی بات کریں، آج کل ایک اچھا انسان جو اچھائی کرتا ہو، لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس میں کمیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کیا کمی نکلے تو اس کو ہم ٹوکیں، اس کو دنیا کے سامنے ذلیل کریں. لیکن وہی بات ہے، جسے اللہ رب العزت عزت عطا فرما دے اسے کوئی ذلت دے نہیں سکتا، جسے اللہ ذلت دے دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. قرآن شریف میں ہے: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں. جو انسان غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، جو انسان صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا. لیکن جس میں آپ کی تحقیق نہیں ہے اس میں آپ چپ رہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں.